السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کیا یہ نعمت صرف کھلانے پلانے اور پڑھانے تک ہے، یا پھر ہماری اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کرائیں؟ آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پر، وہ تربیت جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلتی ہے۔ اولاد امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یعنی اولاد صرف ہماری نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ حق تربیت۔ اگر اولاد نماز پڑھے، اچھے راستے پر چلے، نیک بنے تو یہ ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور اگر اولاد غلط راستے پر جائے تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا، تم نے اسے دین کیوں نہیں سکھایا؟ تربیت کا پہلا حق، دین کی پہچان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ ایک صاف کاغذ ہے، آپ چاہے تو اس پر قرآن کی آیتیں لکھ دو یا پھر گناہ کے داغ۔ چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ جب بولنا سیکھے تو اللہ، بسم اللہ اور السلام علیکم زبان پر ہو۔ قرآن سے دوستی کرواؤ۔ تربیت کا دوسرا حق، اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اولاد کو صرف کتابوں میں پاس کرانے کا نام تربیت نہیں۔ تربیت ہے سچ بولنا سکھانا، تربیت ہے بڑوں کی عزت سکھانا، تربیت ہے جھوٹ گالی لڑائی سے دور رکھنا۔ یاد رکھو، بچے صرف باتیں نہیں سنتے، وہ ماں باپ کے کردار کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ نماز چھوڑتے ہیں تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ اگر ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو اولاد سچی کیسے بنے گی؟ تربیت کا تیسرا حق، حلال روزی۔ اولاد کی تربیت صرف باتوں سے نہیں ہوتی بلکہ نوالا حلال ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جسم کا گوشت حرام سے پلا وہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ اگر ہم اولاد کو حرام کمائی سے کھلائیں گے، رشوت، جھوٹ کمائی، تو ان کا دل غیرت سے خالی ہو جائے گا۔ حلال روزی اولاد کے دل کو صاف اور روح کو پاک کرتی ہے۔ تربیت کا چوتھا حق، محبت اور رحمت۔ اولاد کو صرف ڈانٹنا تربیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا، آپ بچوں کو گود میں اٹھاتے، چومتے، دلاتے تھے۔ محبت اولاد کا حق ہے۔ رحمت کا اثر یہ ہے کہ بچہ ماں باپ سے ڈر کر نہیں بلکہ محبت سے جڑتا ہے۔ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل رک جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلا، صدقہ جاریہ۔ دوسرا، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی اولاد کی تربیت ماں باپ کی موت کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اگر اولاد نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے تو ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو موبائل، ٹی وی اور غلط ماحول کے حوالے کر دیے
تو کل وہ اولاد ہمیں دعا دینے کی بجائے بد دعا دے گی۔ لیکن اگر ہم نے انہیں دین، قرآن اور انسانیت سکھائی تو وہی اولاد قبر میں ہمارے لیے نور بنے گی اور آخرت میں ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ آؤ آج یہ وعدہ کریں، ہم اپنی اولاد کو صرف ڈاکٹر، انجینئر یا افسر نہیں بلکہ اچھا مسلمان، اچھا انسان اور نیک اولاد بنائے۔ یہی ہے اصلی تربیت، یہی ہے اصلی اولاد کی وراثت اور یہی ہے اصلی آدمی بننا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو دل تک چھوئی ہوگی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔